مقاصد شریعت کا مطلب ہوتا ہے نا کہ بھئی احکام شرعیہ اور نصوص قرآن و سنت کو درست طور پر اور ان کی تفسیر و تعبیر کو درست سمجھنے میں جو ہے اس کا بڑا وہ ہوتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے مقاصد شریعت کا سمجھنا, اور اس سے جو ہے نا شریعت کی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہے. اور یوں تو اسی طرح یوں بھی قرار دیا جاتا ہے کہ بھئی شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے احکام کی مشروعیت سے, کہ شریعت نے جو نماز, حج, روزہ اور قصاصات وغیرہ اور یہ چیزیں جو شریعت نے لازم کی ہوئی ہے, ان جو تمام احکامات ہیں ان تمام احکامات کے پیچھے ایک بنیادی مقصد کار فرما ہے, اور وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے لوگوں کی مصلحت کی رعایت رکھنا اور ان سے ضرر کو دور کرنا, یعنی جلب المصالح و دفع المضرت عن الناس. یہ شریعت کا بنیادی مقصد ہے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مصلحت سے مراد وہ مصلحت نہیں ہے جسے انسان مصلحت سمجھتا ہے اپنی عقل اور خواہش کی بنیاد پر, کیونکہ ہر انسان اپنی فائدے وغیرہ کو دیکھ کر اپنی خواہشی نفس کی پیروی کرتے ہوئے مصلحت الگ متعین کرے گا, ہر انسان الگ الگ. تو یہاں وہ مصالح یا مقاصد سے مراد وہ مصالح یا مقاصد نہیں ہے جو انسان اپنی عقل اور خواہش نفس کی بنیاد پر اس کو مقصد یا مصلحت سمجھے, بلکہ اس سے مراد شرعی مقاصد یا شرعی مصالح ہے جن کی شریعت نے خود رعایت رکھی ہے, اور شریعت نے خود اس کو گویا کہ شریعت کی ترازو میں وہ پورا طور پر اترتے ہو, وہ مقاصد مراد ہے. ٹھیک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے پیچھے جو عمومی طور پر جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 ضروریات, آپ نے پڑھی ہوگی, مختصر میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ضروریات. نمبر 2 ہے حاجیات حاجت سے, اور تیسری ہے تحسینیات تحسین سے تحسینیات. ضروریات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مصالح جن پر لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہو اور معاشرے کا وجود ان پر موقوف ہو. اگر ان مصالح کی رعایت شریعت نہ رکھتی تو لوگوں کی زندگی درہم برہم ہو جاتی اور نظامی زندگی میں اور معاشرہ وجود میں نہ آتا. علماء نے لکھا ہے کہ جو ضروریات کے اندر جو مقاصد آتے ہیں ان کو اصول خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے, ان کو اصول خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ اصول خمسہ گویا کہ ان ضروریات کے اندر شامل ہے. یہ شریعت کے اصول خمسہ شمار کیے جاتے ہیں. ایک ہے حفظ دین, حفظ نفس, حفظ نسل اور حفظ عقل, حفظ مال. آپ شریعت امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے تمام احکام کو آپ جانچ پڑتال کریں تو ان تمام احکام جو ہے وہ انہی 5 چیزوں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے شریعت نے مشروع کیا ہے. حفظ دین کے لیے دعوت وغیرہ اور یہ بہت سارے چیزیں جو ہے وہ مشروع کی ہے. حفظ نفس کے لیے شریعت نے جو ہے قتل کو حرام قرار دیا, اور اس طرح حفظ نسل کے لیے شریعت نے زنا وغیرہ کو حرام قرار دیا. حفظ عقل کے لیے شریعت نے شراب وغیرہ کو حرام قرار دیا. حفظ مال کے لیے شریعت نے جو ہے چوری وغیرہ کو حرام قرار دی. بہت ساری ایسے احکامات ہیں جو تمام ان چیزوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کے درمیان میں گھومتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور نقطہ یہاں ذہن میں رکھ لیجئے, علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں یوں ہو جائے کہ دونوں اصولوں میں تعارض ہو جائے, مثال کے طور پر اگر آپ حفظ دین کی رعایت رکھتے ہیں تو حفظ نفس کی رعایت نہیں رکھی جا سکتی, یا اگر آپ حفظ دین کی رعایت رکھتے ہیں تو حفظ عقل کے ساتھ تعارض لازم آ رہا ہے, حفظ عقل نہیں ہو سکتا. تعارض آ جائے کہ اگر ہم ایک کی حفاظت کرتے ہیں تو دوسرے کی حفاظت نہیں ہوتی تو ہم کس کو چھوڑیں گے اور کس کو لیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ترتیب بھی یہی ہے, یہ جو لکھے ہوئی ہے یہاں پر. سب سے مقدم درجہ حفظ دین کا ہے, اس کے مقابل میں سب کو چھوڑا جائے گا. اگر حفظ دین کا وہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر سب سے مقدم جو ہے باقی چاروں میں حفظ نفس ہے. اگر حفظ نفس کا بھی تعلق نہیں ہے تو بقیہ 3 میں سب سے مقدم حفظ نسل ہے, اور پھر حفظ عقل, پھر حفظ مال. ٹھیک ہے. ان کو اصول خمسہ کہا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے حاجیات. حاجیات کا مطلب ہوتا ہے وہ امور جن سے انسان کو سہولت حاصل ہوتی ہے. اگر شریعت ان مقاصد یا مصالح کی رعایت نہ رکھتی تو انسان مشقت اور تنگی میں پڑ جاتا. اگرچہ اس کی زندگی خراب نہ ہوتی, معاشرے کا وجود اس پر موقوف نہ ہو, لیکن سہولت حاصل ہوتی ہے ان سے, اور ان کے بغیر تنگی اور مشقت ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. عبادات کی تمام رخصتیں, سفر کے اندر قصر کرنا, سفر کے اندر روزہ افطار کرنا, اور اس طرح عبادات کی جو تمام رخصتیں ہیں وہ انہی کے اندر آتی ہے, حاجیات میں.
اسی طرح معاملات کے اندر بہت ساری جو مستثنیات صورتیں ہیں، بے سلم کو جائز قرار دیا حالانکہ وہاں مبیہ موجود نہیں ہوتا، معدوم ہوتا ہے، استثناء کو جائز قرار دیا، شکار کی حلت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ تو جن جن چیزوں کی سہولت شریعت نے دی ہے انسان کی سہولتوں کے لیے، حرج کی دفع کرنے کے لیے، تو وہ تمام حاجیات کے اندر آتی ہے۔ تیسری قسم ہے تحسینیات، یہ والا تحسینیات کا مطلب ہوتا ہے وہ امور یا وہ مصالح، وہ مقاصد جو شریعت نے، یعنی وہ امور جو شریعت نے مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ انسانی اخلاق اور احوال جو ہے وہ اخلاق حسنہ کے دائرے میں آ جائے، ادب اور تہذیب کے دائرے میں آ جائے، وہ امور جن سے انسان کے اعمال حسن اور شائستگی کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے ستر پوشی، اور اسی طرح کھانے پینے کے جو آداب شریعت نے دیے ہیں، وہ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ انسان تہذیب کے دائرے میں آئے، شائستگی کے دائرے میں آئے۔ اسی طرح جو حدیث کے اندر آتا ہے نا، عشر من الفطرہ، مونچھے کاٹو، داڑھی کو لمبا کرو، ناخن کو کاٹو، اور جو غیر ضروری بالوں کو کاٹو، ایسی چیزیں جو شریعت جو آتی ہے ان سب جو کو تحسینیات میں شمار کیا جاتا ہے کہ ان کو شریعت نے کیوں مشروع کیا، اس لیے مشروع کیا، ان کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ اخلاق حسنات، ادب و تہذیب کے دائرے میں انسان آئے اور شائستگی کے دائرے میں آئے۔ ٹھیک، ایک اور چیز بعض معاصرین ذکر کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مکملات، یوں مکملات، کہ بھئی بعض احکام ایسے ہیں جن کو شریعت نے پچھلی تینوں قسموں کی تکمیل کے لیے وضع کیا ہے، ان تینوں کی تکمیل کے لیے، ضروریات، حاجات اور تحسینیات کی تکمیل کے لیے۔ مثال کے طور پر ویسے شراب کو تو حرام قرار دیا، مقصد یہ ہے کہ عقل محفوظ رہے، لیکن شراب کا ایک قطرہ تو عقل کے محفوظ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے نا، ایک قطرے سے تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی حرام قرار دیا کیوں؟ تکمیل کے لیے، تاکہ پچھلے والی بات کی تکمیل ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک قطرہ پی کر زیادہ میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قصاص کو لازم کیا، نسل کی بچاؤ کے لیے نکاح وغیرہ کو، ان کو مکملات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بعض علماء اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور نقطہ میں بتا دیتا ہوں مقاصد شریعت سے متعلق، کہ بھئی مقاصد شریعت سے جو اس اصول سے جو قواعد نکلتے ہیں، قواعد فقہ، ان کو علماء کچھ یوں تعبیر کرتے ہیں، تقریباً 4-5 ہے، بھئی الضرر یزال، کہ ضرر کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو اس کی پیچھے نیچے آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نا، تو وہ تمام صورتوں میں کیونکہ دفع ضرر شریعت کا بنیادی مقصد ہے نا، تو اس کے نیچے وہ تمام مسائل ذکر کیے جاتے ہیں جن میں شریعت نے دفع ضرر کی خاطر جن احکام کو شریعت نے شروع کیا ہو۔ ایک اور قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یتحمل الضرر الخاص بدفع ضرر العام، کہ بھئی عام ضرر کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کا برداشت کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے گھر سے گندا پانی جو ہے وہ عام راستے میں جاتا ہے تو اس کو روکا جائے گا تاکہ عام لوگوں کو ضرر نہ ہو، خود اس کو اگر ضرر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور طرح سے راستہ نکال لے۔ اس طرح تیسرے نمبر پر ایک قاعدہ ہوتا ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مفاسد کو دور کرنا جلب مصالح سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب اگر کہیں کوئی ایسا صورتحال پیش آ جائے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو مفسدہ لازم آتا ہے، اگرچہ مصلحت بھی حاصل ہو جائے گی لیکن مفسدہ بھی لازم آتا ہے، تو مفسدہ کو دور کرنے کے لیے، ضرر کو دور کرنے کے لیے ہم اس کو عمل نہیں کریں گے اگرچہ مصلحت حاصل نہ ہو۔ اسی طرح الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت اور سخت مجبوری جو ہے وہ ممنوع اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیتی ہے، شریعت میں خود اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور المشقت تجلب التيسير، کہ مشقت جو ہے وہ آسانی کو لاتی ہے، تو یہ بھی اسی مقاصد شریعت سے مستنبط ہے۔ اضافی طور پر میں ایک اور نقطہ بتاتا ہوں مقاصد شریعت سے متعلق، ٹھیک ہے، تو پھر مقاصد شریعت کی بحث ختم ہو جائے گی، پھر آگے جائیں گے ہم۔ یہ اضافی نقطہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ مصالح مزعومہ، اپنے خیالات، اپنے خواہش اور اپنے عقل کی بنیاد پر آپ نے کسی چیز کو مصلحت قرار دیا، ٹھیک ہے، ان مصالح مزعومہ کی بنیاد پر احکام شرعیہ میں تغیر و تبدل کرنا بھی درست نہیں، ناجائز ہے۔ اسی طرح مصالح مزعومہ اور اپنے مصالح عقلیہ، اپنے عقل کی بنیاد پر آپ نے جو مصالح نکالے ہیں ان کی بنیاد پر آپ احکام شرعیہ میں پک اینڈ چوز والا معاملہ بھی نہیں کر سکتے کہ بعض کو لے لے اور بعض کو چھوڑ دے، کہ بھئی یہاں وہ مصلحت نہیں پائی جا رہی اس لیے میں عمل نہیں کر رہا ہوں اس پر۔ کیوں؟ ایک تو یہ مصالح معتبر نہیں ہے، شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا، مصالح صرف وہ معتبر ہے جس کی خود شریعت نے اعتبار کیا ہو۔ اور دوسرا یہ بھی کہ بھئی یہ جو مصالح ہے یہ تو آپ نے خود احکام شریعت سے مستنبط کرنے ہیں نا، شریعت نے اس کی رعایت رکھی ہے، احکام ان پر مبنی یا موقوف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ اہم پوائنٹ ہے
کہ حکمت و مصالح اور مقاصد پر شریعت کے احکام مبنی نہیں ہوتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں وہ مصلحت وہ مصلحت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. ہرگز نہیں. ممکن ہے ہم نے جو مصلحت یا حکمت یا مقصد سمجھا ہو شریعت کا وہ مقصد ہی نہ ہو. شریعت کے احکام، خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شریعت کے احکام جو ہوتے ہیں وہ مصالح پر مبنی نہیں ہوتے، اگرچہ ان احکام کے اندر مصالح کی یا مقاصد کی رعایت رکھی گئی ہے لیکن ان پر مبنی نہیں ہوتے. شریعت کے جو احکام ہیں وہ دو چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں. نمبر ایک، نصوص شریعت. شریعت کے نصوص موجود ہے تو بس ٹھیک ہے بھائی، وہ حکم ہمارے اوپر لازم ہے. نص موجود ہے کہ بھئی نماز پڑھو تو ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، خواہ کوئی مقصد ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، کیونکہ نص موجود ہے. نص موجود ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کریں گے، خواہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ ہمارے حاصل ہو یا نہ ہو. شریعت بہتر جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے. مقاصد کا استنباط خود شریعت بتاتی ہے، یا اگر ہم اپنے عقل سے نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے نکال سکتے ہیں، لیکن اس پر ہم احکام کو مبنی نہیں کریں گے. احکام کو مبنی کریں گے نمبر ایک نصوص پر، اور نمبر دو غیر منصوصی احکام میں علت پر. اگر غیر منصوصی احکام ہے تو وہاں احکام جو مبنی ہوتے ہیں وہ علت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ مصالح یا مقاصد پر مبنی نہیں ہوتے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ منصوصی احکام میں علت کو نہیں دیکھا جاتا. اگر منصوصی حکم ہے تو وہ صرف اس سے آپ اگر علت کو نکالیں گے تو وہ علت آپ صرف اس لیے نکال لیں گے تاکہ غیر منصوصی مسائل میں ہم علت کی بنیاد پر حکم لاگو کر سکے. اس لیے نہیں نکالتے کہ منصوصی حکم میں علت کی بنیاد پر حکم لاگو کرے یا حکم کو معدوم کر دے، کیونکہ منصوصی حکم مبنی ہوتا ہے نص پر، علت پر نہیں. علت پر صرف وہ احکام مبنی ہوتے ہیں جو غیر منصوصی ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک خلاصہ سطح مقاصد شریعت سے متعلق. آگے انشاءاللہ دلائل کے تعارض مختصراً اور اجتہاد و تقلید سے متعلق کچھ نہ کچھ بات کل کر لیں گے تاکہ پھر اس کو ختم کر سکیں انشاءاللہ. چلیے بس آج یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. کل پھر 2-3 نقطے مزید پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ کلاس ختم کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.